بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک انسائیڈر انفو کو دیکھنے والے پیارے خیریت سے ہوں گے۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ جواب: بشامہ بنت اسماعیل علیہ السلام۔ سوال: بتائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: احمد نام قرآن مجید میں ایک بار آیا ہے۔ سوال: 4 آسمانی کتابوں کے نام بتائیں اور وہ کن کن پیغمبروں پر نازل ہوئیں؟ جواب: 4 آسمانی کتابیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، نمبر 3 انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور نمبر 4 قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے صاحبزادے نبوت سے پہلے پیدا ہوئے؟ جواب: حضرت قاسم نبوت سے پہلے پیدا ہوئے اور صرف 2 سال زندہ رہ کر نبوت سے پہلے ہی انتقال کر گئے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت قاسم سن تمیز کو پہنچ کر اس دور فانی سے رخصت ہوئے۔ سوال: جس گھر میں عورت کی بلند آواز گھر سے باہر جائے وہاں کون سی مصیبت آتی ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس گھر میں برکت اور خوشیاں کبھی نہیں آ سکتی جس گھر کی عورتوں کی بلند آواز گھر سے باہر جاتی ہو۔ سوال: اگر مسافر نماز قصر نہ پڑھے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: سخت گناہ گار ہوگا۔ سوال: وہ کون سا نیکوکار شخص ہے جو گناہ گار سے بھی بد نصیب ہے؟ جواب: وہ انسان جو محنت کر کے نیکیاں کمائے اور ساتھ ہی ساتھ ریاکاری بھی کرے تو ایسا شخص گناہ گار سے بھی بد نصیب ہے۔ سوال: وہ کون سی 2 نمازوں میں سستی نہ کرنے والے کو اللہ پاک اپنا دیدار نصیب کرے گا؟ جواب: اللہ پاک کے دیدار سے زیادہ کوئی بھی نعمت نہیں، لہذا دیدار الہی کے خواہش مند کو چاہیے کہ فجر اور عصر کی نماز میں کبھی سستی نہ کرے اور اس کو زندگی میں پابندی سے ادا کرو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ 14ویں رات کا چاند دیکھ رہے ہو؟ فرمایا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا تم اسی طرح اپنے رب کو دیکھو گے اور اگر یہ خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو فجر اور عصر کی نماز میں سستی نہ کرنا۔ سوال: قیامت کی نشانیوں میں کس جگہ سے آگ نکلے گی؟ جواب: یمن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو ان کو محشر کی طرف گھیر کر پہنچا دے گی۔ سوال: نماز میں رکوع کے دوران کون سی غلطی کرنے سے نماز نہیں ہوتی؟ جواب: نماز میں رکوع کے بعد اور سجدے سے پہلے سکون سے سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے، اس حالت کو قامہ کہتے ہیں۔ اس طرح دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا بھی واجب ہے، اس حالت کو جلسہ کہتے ہیں۔ کچھ لوگ جلدی کرتے ہوئے قامہ اور جلسے میں سکون سے 2-3 سیکنڈ کے لیے بھی سیدھے نہیں ہوتے اور ان کا واجب ادا نہیں ہوتا اور واجب ادا نہ ہونے سے نماز بھی ادا نہیں ہوتی۔ سوال: قرآن کریم انجیل کے کتنے سال بعد کس مہینے کی کس تاریخ میں نازل ہوا؟ جواب: قرآن کریم انجیل کے 360 سال یا 700 سال بعد یا 500 سال بعد 24 رمضان میں یا 25 رمضان میں نازل ہوا۔ حوالہ ساتھ میں درج ہے۔ سوال: غربت کی وجہ سے عقیقہ نہ کرنے والے کے بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جواب: عقیقہ کرنے کے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے جس بچے کا عقیقہ کیا جائے وہ آفات و بلاد سے محفوظ رہتا ہے۔ بچے کا عقیقہ نہ کرنے سے اس بات کا اندیشہ رہتا ہے کہ وہ کسی مصیبت یا بیماری میں گرفتار ہوگا، اس لیے عقیقہ کرنا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے جانور کے عوض رہن گروی ہوتا ہے۔ امام اعظم اور امام ابو حنیفہ کے ہاں عقیقے میں جانور ذبح کرنا ضروری نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں اظہار تشکر کے لیے کوئی اگر استعداد نہ رکھتا ہو وہ صرف دعا کا اہتمام کر لے۔ اگر کوئی انسان غربت کی وجہ سے عقیقہ نہ کر سکے تو جب اللہ پاک اس کو مال عطا کرے تو پھر عقیقہ کر دے۔ سوال: حدیث نبوی میں حافظہ تیز کرنے کے لیے کن 5 چیزوں کا ذکر ہے؟
جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ نمبر 1 مٹھاس کھانے سے، نمبر 2 جانور کی گردن کے قریب کا گوشت کھانے سے، نمبر 3 مسور کی دال کھانے سے، نمبر 4 ٹھنڈی روٹی کھانے سے، نمبر 5 آیات الکرسی پڑھنے سے۔ سوال: عمر کے کس حصے میں فرشتے انسان سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ جب میرے بندے کی عمر 70 سال ہو جاتی ہے تو میرے فرشتے اس بوڑھے بندے سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سوال: نیک اولاد کے حصول کے لیے ہم بستری کرنے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ جواب: نیک اولاد کے حصول کے لیے ہم بستری کا کوئی خاص وقت شریعت میں مخصوص نہیں ہے، جس وقت چاہے ہم بستری کر سکتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک اولاد عطا فرمائے۔ اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شرح شمائل میں لکھا ہے کہ نماز کے اوقات میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا اولاد کے نافرمان ہونے کا سبب ہے، چنانچہ مرد کا ایسے وقت میں ہم بستر ہونا جس سے جماعت فوت ہو جائے اور یہ اولاد کے نافرمان ہونے کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے نماز کے اوقات میں بھی ہم بستری کرنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ فقط واللہ عالم۔ مزید اچھی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تب تک ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔